اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس ٹائم موجود ہوں دروازہ کشمیر تحصیل کوہٹا میں۔ تحصیل کوہٹا ضلع راولپنڈی کی سب سے پرانی تحصیل کوہٹا میں موجود ہوں۔ آج میں مدنی مسجد مٹور چوک میں موجود ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا کیا نام ہے؟ عبید اللہ نام ہے میرا، عبید اللہ انور، اور میں یہاں مدنی مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور ایک مدرسہ بھی ہے ہمارا حفظ کا، تقریباً 60 سے 70 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہے۔ سر آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج لوگ ہر جگہ جلوس نکالیں، ان کو صرف جلوس نکالنے چاہیے یا 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنا یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ بے شک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز خوش ہوئی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس کائنات میں ظلم اور جبر کے اندھیرے تھے، اور ضلالت اور گمراہی تھی، بد تہذیبی تھی، قتل و غارت گری اور فساد اور فتنہ، اور یعنی کہ بالکل انسانیت صرف نام کے انسان رہ چکے تھے، ان کے اندر یعنی انسانوں والا کوئی عمل اور فعل باقی نہیں رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کائنات میں آئے تو آپ علیہ والسلام کی آمد سے یقیناً اس خزاں رسیدہ کائنات میں بہاریں آئیں، انسانوں کو پھر جینے کا سلیقہ آیا، پھر مظلوموں کو ان کا حق ملا، پھر جو لوگ یعنی انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آئے۔ آقا علیہ والسلام کی آمد یقیناً بڑی ہی خوشی کی بات، بڑی ہی سعادت کی بات ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو اس خوشی کا اظہار ہم اگر کریں تو وہ اظہار شرعی حدود کے اندر رہ کر کریں، اس لیے کہ شریعت ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ہمارا کوئی بھی کام شرعی دائرہ کار سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس خوشی کا اظہار اچھی بات ہے، لیکن شریعت کے اندر رہتے ہوئے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف خوشی کے اظہار کو اپنے لیے کافی نہ سمجھ لیا جائے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، آپ علیہ والسلام کے پیغام کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ نہیں کریں گے، آپ علیہ والسلام جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے اس مقصد کو ہم نافذ نہیں کریں گے، اور صرف سال کے اندر ایک دفعہ اگر ہم خوشی منا لیں یا جلوس نکال لیں یا جھنڈیاں لگا لیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ علیہ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں، 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں لائیں، ہم اپنی خوشی، غمی، اٹھنا بیٹھنا تمام کام جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو پھر یہ ہماری خوشی کا اظہار کرنا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر ہم باقی چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں اور صرف خوشی منا لیں تو یہ خوشی نہ دنیا میں ہمارے لیے فائدے کا باعث بن سکتی ہے، نہ آخرت میں ہمارے لیے فائدے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو آپ علیہ والسلام کی آمد پر خوشی منانے سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ قاری صاحب اگر آپ دیکھیں یہ مدنی مسجد مین بازار میں موجود ہے، مگر مین بازار میں آپ نماز کے بعد آپ باہر نکل کے موجود ہوں تو دیکھا جائے تو 2 دکانیں، ٹوٹلی 2 دکانیں جو پردے سے وہ دکان بند کر دیتے ہیں، بٹ اور کوئی دکان ایسی نہیں ہے جو بند ہو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ نماز کے ٹائم ہر دکان بند ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی نظام ایسا قائم کریں کہ ہر نماز کے ٹائم بند ہونی چاہیے۔ مگر یہ آج دیکھیں آج بھی کچھ لوگوں نے کھولی ہے، مگر یہ ٹھیک ہے انہوں نے کھولی ہے، جلوس کے ٹائم انہوں نے بند کر دی تھی، یہ ایک علاق سی بات ہے، مگر نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جب تک کہتے ہیں کہ ستون نہ کھڑا ہو تو چھت نہیں پڑ سکتا، مگر یہ ان کا دین کیسے قائم ہے جب تک یہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے، نماز ہمارے دین اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہے، اور جتنی تاکید نماز کی ادائیگی کی گئی اتنی شاید کسی دوسرے حکم کی نہیں کی گئی۔
لیکن چونکہ آج ہم مسلمان اپنے دنیاوی کام کاجوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے ذہنوں سے دین اسلام کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں ان کی اہمیت نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ اکرام کے دور میں بھی بازاروں کا سلسلہ تھا، لوگ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ صحابی فرماتے ہیں میں بازار میں تھا، کوئی چیز خرید رہا تھا اور اتنے میں میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑی، اور جو ہی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے دیکھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سارا بازار فوراً بند ہو گیا، سارے مسلمانوں نے اپنے کاموں کو وہیں چھوڑا اور سیدھا مسجد کا رخ کیا۔ تو اللہ رب العزت بھی پھر یعنی کہ ان کی اس عادت کو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے بھی اللہ کے بندے موجود ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کی ادائیگی سے نہیں روک سکتی۔ تو ایک مسلمان کا تو یہ شعار ہونا چاہیے کہ اس کے لیے اپنے دین کے احکامات سب سے پہلے ہوں، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اور اذان کی آواز پر لبیک کہتا ہوا سیدھا مسجد کی طرف آ جائے۔ لیکن چونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں انحطاط کا دور ہے، عمل میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اس وجہ سے اس چیز میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یعنی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہتری لانی چاہیے۔ قاری صاحب دعا یہی ہے اللہ ان سب کو ہدایت دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج وہی لڑکیوں کو آزادی ملی، لڑکیوں کو بہت سی چیزیں کا فیصلہ کرنے کا ملا، مگر آج پھر بھی دیکھا جائے تو بہت سے ظلم بھی ہو رہے ہیں۔ اور ہماری عافیہ صدیقی پاکستان کی ایک بیٹی ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، صرف اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک فارمولہ ایجاد کیا تھا امریکہ میں فارمولہ ایجاد کیا تھا جس کے بنا پر امریکہ والوں نے کہا کہ یہ ہمیں دو۔ اس نے کہا تھا یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، یہ میں مسلمانوں کو دوں گی، آپ کو نہیں دوں گی، اور اسے 82 ایئر کی سزا دے دی تھی۔ اور آج تک کہ حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، 2003 سے لے کر آج 2023 ہو چکی ہے، آج تک مسلمان حکمرانوں نے اس کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتے۔ میرے مطابق اکارڈنگ ٹو می، میرے سمجھ میں یہی ہے، صرف سعد رضوی صاحب نے آواز ان کی بلند کی، مگر اور کسی نے بھی نہیں، جس کی بنا پر فوزیہ صدیقی ان کی بہن نے ان سے ملاقات ہوئی ان کے آواز بلند کرنے میں، مگر آج وہ ان کے غیر مذہب کے ہاتھ میں۔ اور کوئی کہتے ہیں، میں نے ایک انٹرویو لے رہا ہوں، میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹکر نہیں لے سکتے، ہماری ٹکر والا ملک نہیں ہے، ہماری ایک بیٹی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، ہماری ٹکر والا نہیں ہے، بیٹی کو جانے دیں، ٹکر والا ملک نہیں ہے، اس سے امداد لیتے ہیں، ٹکر والا ملک نہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل، یہ ہماری قسم کی بہت بڑی بے حسی کا ایک زندہ ثبوت ہے کہ ہماری ایک بہن، ایک بیٹی اتنے عرصے سے بغیر کسی جرم کے دشمن کے ملک میں قید ہے اور ہم آج تک اس کو چھڑانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ انفرادی طور پر تو مختلف جماعتوں کی طرف سے یا مختلف افراد کی طرف سے اس پہ آواز اٹھی، لیکن حکومتی سطح پہ آج تک کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ قوم کی بیٹی کو رہائی ملے اور وہ زندہ سلامت واپس اپنے گھر پہنچ سکے۔ اور دوسری بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کر رہا تھا کہ بحیثیت مسلمان ہم آج بالکل تقسیم در تقسیم ہیں. مذہبی تقسیم، لسانی تقسیم، علاقائی تقسیم، سیاسی تقسیم، اور ہمارے اس انتشار اور اس تفرقے کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے، اور اس انتشار کی وجہ سے ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آج پوری اسلامی دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا حکمران یا لیڈر نہیں ہے کہ جو اپنے حق کے لیے جرأت کے ساتھ آواز اٹھا سکے. اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم چونکہ دین سے بھی دور ہو گئے ہیں، پھر اپنے کچھ چند مفادات کے لیے ہم دشمنوں کے سامنے اتنے جھک گئے ہیں کہ اب ہم اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے. بے شک قاری صاحب، دیکھا جائے تو پرتگال ایک سب سے بڑا ملک ہے جس کی 90 لاکھ کچھ مربع کلومیٹر اس کی آبادی اور رقبہ ہے. تو وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے. دیکھا جائے تو جب تک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا، مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا، یہ جو ہندوستان ہے اور پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس پہ بھی مسلمان حکمرانی کر رہا تھا. جب مسلمانوں نے اپنا نماز چھوڑی، دین چھوڑا، تو دیکھا جائے تو مسلمان ناکام ہو گیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں تو قاری صاحب، مسلمان اس وقت ناکام ہوا جب بسگیر میں، اس وقت ناکام ہوا جب وہ 11 بجے اٹھتا تھا. مسلمان اس وقت ناکام ہو گیا، اس کی حکمرانی چلی گئی، انگریزوں کی حکمرانی آ گئی. انگریز، حالانکہ انگریز قرآن کے مطابق چل رہے ہیں. اب دیکھیں تو وظیفہ انگریز دے رہے ہیں بچوں کو. آج پاکستان میں وظیفہ بچوں کو نہیں دیا جا رہا. انگریز ہر قانون اسلام کے مطابق ہے، ان کا ہر قانون، مگر بحیثیت وہ مسلمان نہیں، مگر ان کا ہر قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہے. مگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں قرآن اور سنت کے مطابق بالکل چند قانون ہوں گے، بالکل عملی طور پر تو بالکل دینی نفاذ نہیں ہے. اور ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی باطل کے لیے اللہ نے فرمایا نا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل مٹنے کے لیے ہے، حق بڑھنے اور پھیلنے کے لیے آیا. لیکن اگر تم دیکھو کہ باطل بڑھ رہا ہے، پھل رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور حق مٹ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس باطل نے حق کی کچھ باتوں کو اختیار کر لیا اور حق والوں نے اپنی باتوں کو ترک کر دی. تو آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا.
تو جب یہ چیزیں ایک مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دین پر سختی سے کاربند نہ بے ہو. شک. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اٹل فیصلہ ہے. ہم اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا کا جتنا مرضی زور لگا لیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, یہ حتمی اچھا بات قاری ہے. صاحب, اگر میں عافیہ صدیقی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر کوہٹا کے اندر ایک جلوس قائم کروں یا اس کے بارے میں نکلوں تو کیا کہتے ہیں میرا ساتھ لوگ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاں انشاءاللہ اگر لوگوں کی مناسب طریقے سے ذہن سازی کی جائے, انہیں اس حوالے سے آگاہ کیا جائے, اچھے طریقے سے ان تک یہ بات پہنچائی جائے تو امید ہے انشاءاللہ لوگ ساتھ دیں گے. عوام کے اندر جذبہ موجود ہے لیکن ان عوام کو لیڈ کرنے والا کوئی اچھا آدمی نہیں مل رہا جو بہتر طریقے سے ان کو اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکے اور ایک خاص سمت پر لے کر جا سکے. اچھا قاری صاحب, آخری سوال ہے اور جمعہ کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, تو قاری صاحب 2 مفتی ہیں پاکستان میں, میرے مطابق بہت بڑے مفتی ہیں میرے مطابق, حالانکہ طارق مسعود صاحب سب سے بڑے مفتی ہیں مگر ان سے بعد ایک ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ایک ہے طارق مسعود صاحب. یہ دونوں میں کون اچھی بات کرتا ہے؟ اور طارق انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کچھ مفتی کچھ حافظ قرآن کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں بولتے, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک انجینئر صاحب کی بات ہے نا, تو ایک بنیادی بات یا اصول یہ سمجھیں کہ یہ جو دین ہے ہمارا نا, تو یہ ایک سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی. ہماری حدیث میں سند دیکھی جاتی ہے کہ بھائی یہ روایت فلاں نے فلاں سے سنی, فلاں نے فلاں سے سنی, اور یہ ایک سینہ بسینہ یہ سلسلہ چلتا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین لیا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت کا سب سے جو معزز ترین طبقہ ہے وہ صحابہ اکرام. تو کوئی بھی شخص, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حق کی بات کرنے والا ہوگا یا جو حق کی آواز اٹھانے والا ہوگا نا, تو وہ صحابہ اکرام سے محبت رکھنے والا ہو. اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے, ان کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے, تو وہ شخص حق کا ساتھ دینے والا نہیں ہو سکتا. اور انجینئر صاحب اپنے ایک نہیں بے شمار ان کی ویڈیوز ہیں, کلپ ہیں, جن میں وہ صحابہ اکرام کی ذات پہ براہ راست تنقید کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو جب صحابہ اکرام کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو یہ عام فہم نشانی ہے اس بات کی کہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے, وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. اچھا طارق مسعود صاحب, آپ جانتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ نکاح کریں اور لڑکیوں کو آزادی دی جائے, مگر آج کل ہمارے چچا ذات اور یہ بہنوں کو اپنی کو نہیں دیتے آزادی. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آزادی ملنی چاہیے؟ پسند کا نکاح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ میں تو یہ حکم بہت واضح ہے کہ شادی جو ہوتی ہے اس میں دونوں فریقین کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. یہ تو شریعت کا حکم ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ وہ لڑکا بھی راضی ہو, وہ لڑکی بھی راضی ہو. ان دونوں کی رضامندی کسی بھی جگہ پہ نکاح کا سب سے بنیادی جو کنسیپٹ اور اصول ہے. اگر کسی ایک طرف سے رضامندی نہیں ہے تو وہ نکاح شریعت میں درست نہیں ہے. تو میں نے ایک کلپ دیکھا تھا ٹک ٹاک پہ, ایک مفتی کا, مجھے ان کا نام نہیں آتا, وہ کہتے ہیں کہ ایک جب لڑکی پسند کی شادی نہ ہو, اگر اس کی رضامندی نہ ہو تو نکاح کر دیا جائے, تو وہ نکاح میں شامل نہیں ہوگی, وہ حلال طریقہ نہیں ہوگا, وہ ایک ناجائز سمند ہوگا. کیا وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, بغیر اگر رضامندی نہیں ہوتی نا, ایک لڑکی اگر انکار کر دیتی ہے کہ میں اس کے ساتھ, دیکھیں نکاح بنیاد ایجاب اور قبول دو چیزوں کا. ایک طرف سے نکاح کی پیشکش ہوتی ہے اور دوسری طرف سے اس کو قبول کیا جاتا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی تو وہ تو نکاح نہیں ہوگا. سیدھی سی بات, اگر لڑکا مثلاً کہے کہ میں فلاں لڑکی کو, کسی کو کہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, وہ لڑکی کہے بھائی میں نہیں کرنا چاہتی, تو وہ نکاح تو نہیں ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو پھر آگے سلسلہ تو نہیں چلے گا. تو ایجاب اور قبول یہ نکاح کے بنیادی ارکان میں سے ہیں, اور یہ اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ یعنی کہ وہ ہوتے ہیں, جو اپنی خوشی کے ساتھ قبول کرے گا تو نکاح ہو جائے گا. دیکھا جائے تو طارق مسعود صاحب ہمارے ایک بہت ینگ جنریشن کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف سے وہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ ینگ جنریشن کو لیڈ کریں, کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نکاح کریں, نکاح کی طرف جائیں, کیونکہ آج تک دیکھیں تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے. جی ہاں, یہی بالکل. گناہ آج ہے. کے دور میں چونکہ فتنے کا دور ہے
تو اس لیے اپنی اولاد کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے. شریعت کی تعلیمات بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو. تو بر وقت اگر اولاد کے مناسب رشتے دیکھ کر ان کا نکاح کر دیا جائے تو بہت ساری جو پریشانیاں آج ہمارے ماحول یا معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں بچوں کے حوالے سے، خصوصاً یعنی کہ نوجوانوں کے حوالے سے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے بر وقت نکاح کی صورت. ٹھیک ہے.